بیٹنگ کے حوالے سے ذرا توسی بھائی یہ بتائیں کہ یہ بیٹنگ کا جب آپ کا یعنی 2 وکٹوں کے بعد تو بالکل ہی اس طرح نظر آ رہا تھا کہ مطلب ایک بیٹسمین آتا تھا اور وہ جا رہا تھا، پھر جناب نیا بیٹسمین آ رہا ہے، کوئی ٹک نہیں سکا، سنگل یا ڈبل جو ہے وہ انہوں نے کوئی لینے کی کوشش نہیں کی، مطلب جو شارٹس کھیلنے کی کوشش کر رہے تھے وہ شارٹس بھی جو ہے وہ معلوم ہے کہ یہ نہیں چلنی، لیکن ہر ایک نے ایسی ایسی غلطیاں کی ہیں، بڑی شارٹ کھیلنے کی کوشش کر رہے تھے، آؤٹ ہوتے گئے اور میچ جو ہے اپنے ہاتھ سے، یعنی ان کی بیٹنگ سے پہلے ہی ہم میچ ہار گئے تھے۔ آپ یقینی طور پہ جو کھیلتے ہیں وہ والی بیٹنگ کی بات کرو گے، ایک بیٹنگ اور بھی ہے، وہ اس کا میں تذکرہ نہیں ہوتی، نہیں میں اس کا تذکرہ نہیں کر رہا، میں تو بیٹنگ کی نہیں بیٹنگ کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں مجھے پتا ہے، میں تو ویسے ہی نالج میں لانا چاہ رہا ہوں لوگوں کے کہ ادھر بھی ہوتا ہے، انگلینڈ میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ شرطیں لگتی ہیں، یہ اپنی جگہ ہے۔ جی دیکھیں میرے کو تو حیرت ہے، کوچ 12 سے 13 لوگوں کا عملہ وہاں پہ موجود ہے، جن میں کئی ایسے ہیں جو ان کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کون بیٹنگ کوچ ہے، کون کیا ہے، صرف مائک ہیسن صاحب ہمیں نظر آتے ہیں۔ مائک ہیسن صاحب تو کوئی ڈیسیژن لے نہیں، ارے بھائی آپ کو اتنا نہیں پتا کہ لاسٹ مومنٹ میں اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو اس کرکٹ میں اب ایسے وہ آ گئے ہیں، بار بار پانی لے کے جا رہے ہیں وہ اندر، بار بار ان کے پلیئر جا رہے ہیں، آپ کس جگہ بیٹھے ہوئے ہو بھائی؟ آپ ایک میسج نہیں دے سکتے؟ ان کے پلیئر کتنی دفعہ کھیل رکائے اور اندر گئے جب ان کی حالت بری تھی، تو یہ سب چیزیں نہیں پتا آپ کو کہ کیا ہوتی ہیں، کون سے میچز کہاں لے کے جا رہا ہے، کون میسج کہاں لے کے جا رہا ہے، یہ نہیں پتا آپ کو۔ مائک ہیسن صاحب وہاں سے کھڑے کھڑے ہاتھ ہلا رہے ہو، ہاتھ ہلانے سے کچھ نہیں ہوتا، اندر جو ہو رہا ہوتا ہے وہ کپتان کرتا ہے، آپ باؤنڈری لائن پہ کسی کو بھیجو، جا کے اس سے بات کریں، آپ بھی پانی لے کے ایک بھیج دو نا جب وقفہ انہوں نے کر ہی لیا ہے۔ چودھری صاحب سے پوچھتا ہوں، چودھری صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ کیا ہمارے پلیئرز کو پانی کی کمی نہیں ہوئی کہ یا اتنی جلدی وہ آؤٹ ہو کر آ رہے تھے کہ انہوں نے کسی نے پانی مانگنا ہی جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھا؟ یہ کیا وجہ تھی پاکستانی بیٹنگ کے حوالے سے؟ ذرا آپ کا کیا تجزیہ ہے اور کیا آبزرویشن ہے؟ نہیں بیٹنگ کیا تھی بھائی، 10 اوور میں اتنا بڑا سکور کر لیا اور 10 اوور میں بٹھا کے بیٹھ گئے، یعنی اور ایک آپ کے بالر نے 1/3 آف دا سکور جو آپ نے بہت بڑا کیا ہی نہیں تھا اس کو ہی ضائع کرا دیا، تو یہ تو بڑی خوفناک صورتحال۔ میں تو اب اسٹریٹ بات یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ ٹیم کسی قابل ہے کہ کسی بین الاقوامی ٹیم کے مقابلے میں اس کو جیت مل سکے؟ بظاہر لگتا ہے کہ یہ انتہائی انپریڈکٹیبل اور ناقابل یقین حد تک ناکامیوں کو گلے لگانے والی ٹیم نظر آتی ہے۔ سر یہ چینج آف ٹیم ہے یا چینج آف پلیئرز کرنا پڑے گا؟ بتائیں کہ پوری کی پوری ٹیم کو ہم نے چینج کرنا ہے یا کچھ پلیئرز کو توسی بھائی آپ کو لگتا ہے کہ چینج کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے میں یہ کہوں گا یہی لڑکے تھے ابھی کچھ عرصے پہلے اچھا کھیل رہے تھے، برا نہیں کھیل رہے تھے، اچھا کھیل رہے تھے، اور یہی وہ ہیں جو ڈومیسٹک میں پرفارم کر کے آئے ہیں۔ ایک ایم ہوتا ہے کہ ہر بورڈ کا، کرکٹ بورڈ کا اور سلیکشن کا، کہ ہماری بینچ پہ باہر بیک اپ میں 1-2 پلیئر اچھے بیٹھے ہوئے ہوں تاکہ ہم ریپلیس کر سکیں۔ جی یہاں ہمارے پلیئر چاہتے ہی نہیں کہ کوئی ریپلیس ہو، ہمارے ہاں ڈومینیٹ جو کرتے ہیں وہ پلیئر بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ آفیشل بھی ڈومینیٹ کرتے ہیں۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا، خیر میں کیا کہہ سکتا ہوں، کہ میں سوچ رہا تھا کہ ان کی تھوڑا بہت تو کھچائی ہونی چاہیے، یہ ایسی ٹیم نہیں تھی، میں آپ کو بتاؤں یہ ٹیم بری نہیں تھی، لیکن اس کو برا کر دیا گیا، اس لیے کر دیا گیا کہ عاقب صاحب وہاں سے مشورے ڈالتے ہیں، وہ اس کو اندر کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو نظر بھی نہیں آتا تھا کسی کو کہ اسپنر موجود ہیں۔ ٹیسٹ میں اظہر آپ کے جو ہیں اظہر محمود صاحب کہہ چکے تھے ہمارے پاس تو اسپنر ہی نہیں ہے۔ 2 آدمی آئے، انہوں نے آن کے پورا ساؤتھ افریقہ کو اڑا کے رکھ دیا، ویسٹ انڈیز کو اڑا کے رکھ دیا، ساؤتھ افریقہ کو اڑا کے رکھ دیا۔ کہاں سے آ گئے وہ اسپنر؟ اس لیے کہ کچھ لوگ ڈومینیٹ کر رہے ہیں، اب مجھے نہیں پتا یہ کس لیے ڈومینیٹ کر رہے ہیں، اور ان کی آپس میں جھگڑے کی وجہ سے سوشل میڈیا کے اوپر توسی بھائی زیادہ عاقب جاوید صاحب کے اوپر کڑی تنقید ہو رہی ہے، چیئرمین پی سی بی محسن نفیس صاحب کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہماری کرکٹ ٹیم ہے اب وہ انٹرنیشنل جو ٹیم ایک مضبوط ٹیم کے طور پر نہیں دیکھی جا سکتی، اس کو ایک مضبوط ٹیم کہنا غلط ہوگا۔ آپ اتفاق کرتے ہیں جو سوشل میڈیا پر عوام کا پوائنٹ آف ویو آ رہا ہے؟
देखिए, जब हारते हैं ना तो इस तरह की बातें होती हैं। मैं दूसरे नजरिए से देखता हूँ। मोहसिन नकवी साहब की आप बात कर रहे हैं, लोगों ने कहा बिल्कुल, इसलिए कि उन्होंने पहले ही आते ही हाथ ऊपर किए कि यार मैं क्रिकेट को नहीं जानता इतना, मैं नहीं समझता। दायरा उनके पास एक और ऐसी जगह है मौजूद, तो उन्होंने कहा भाई मैंने अपने ग्रेट प्लेयर, उन्होंने एतबार किया कुछ लोगों पे और उनकी कलई खुल गई। जैसे मैंने कहा, उन्होंने एतबार किया और ऐसा एतबार किया कि पूरी टीम का बट्ठा बिठा दिया लोगों ने, और साथ ही साथ जो है वो जो लोग जिस जगह गोरों को भी यहां से भगवा दिया कि भाई गोरे किस काम के, हम लोग करेंगे यहाँ पे। देखिए, मैं आपको शुरू से बताऊं, आपके बिग गन्स में, आपके बड़े प्लेयर जो ग्रेट प्लेयरों में भी आपस में कभी नहीं बनी, इसलिए पाकिस्तान से बाहर का कोच मंगाया जाता है। क्यों नहीं अपना कोच होता? इसलिए कि इनमें भी आपस में किसी ने किसी को ड्रॉप किया, किसी ने किसी को ड्रॉप किया। हमने जो है वो ड्रॉप किया एक आध दो प्लेयरों को, तो वो हमारे अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया। ड्रॉप इसलिए किया कि उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं की थी। वहाब रियाज साहब तो देख लें, आन के बाद डोमिनेट किया था ना उन्होंने, आन के डोमिनेट किया, और जाहिर है कि वो नकवी साहब ने उनको काफी अप्रिशिएट किया हर चीज में। आते ही सिलेक्शन कमेटी हटा दो, ये हटा दो, वो हटा दो, सब शुरू हो गया। और उसके बाद जो हुआ आपको पता है, 25-25, 50-50 डॉलर लेके डिनर कर रहे थे वहां पे एक ही टूर पे अमेरिका में, और फिर उसके बाद और भी कई चीजें हुई, वो सबके सामने है। मेरा ख्याल है, देखिए, ये टीम एज सच पूरी नहीं है। आपने नहीं बनाई, आपने बैकअप नहीं किया, ये हमारी भी इसमें गलती है। हम कहते रहे कि कुछ ले लो,